أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے ساری کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد ہمارا وطن عزیز ایک بار پھر دہشت گردی کے شکنجے میں ہے. خارجی فکر کے لوگ، خارجی ذہن کے لوگ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. ان کی حمایت پر شعوری یا غیر شعوری طور پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا رونا یا جن کا شکوہ یہ ہے کہ ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ریاست ان کے پیاروں کو گمشدہ کر رہی ہے، اور اس اپنے ظلم میں ناانصافی کے خلاف وہ ان خارجیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے ہی جیسی عبادتیں کرنے والے، قرآن تلاوت کرنے والے، تم سے زیادہ نفل و نوافل پڑھنے والے اس قدر عبادت گزار ہوں گے کہ تمہیں ان کو دیکھ کر اپنی عبادت کم محسوس ہوگی، تم ان پر رشک کرو گے، لیکن عمل اور فکر کے اعتبار سے یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. آج یہی لوگ داڑیاں بڑھا کر، نمازیں پڑھ کر، مسجدوں کو آباد کر کے اپنے مخالف رائے رکھنے والوں کی مسجدوں میں بم دھماکے کرتے ہیں. اپنے مخالف لوگوں کو اگر ان کی نظر میں جرم ریاست کا ہے تو عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کو مار رہے ہیں. اور
کچھ ایسے نوجوان بھی ان کا نوالا بن جاتے ہیں جو معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا، بے روزگاری کی وجہ سے ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، تو وہ پھر ڈکیتیاں اور چوری کرتے ہیں اور عزت میں آنے والے لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بلوچستان میں ایک ہی دن میں 50 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں کچھ وہ لوگ تھے جن کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے اور ان کو مار ڈالا گیا، کچھ ریاستی اہلکار تھے، کچھ سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ تھے، اور بدلے میں جب ان کو مارا گیا تو ان کے ہمدرد اور خیرخواہ بہت اٹھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ وطن عزیز اسلام کے نام پر حاصل کیا، کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں؟ پاکستان کے لیے 20 لاکھ یا کم و بیش جانیں قربان کی گئی، کیا اس مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ وہاں ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں مرے اور یہاں آ کے مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں مرے، مسلمانوں جیسی بدعقیدہ، مسلمانوں جیسی عبادات کرنے والوں کے ہاتھوں مرنے لگے؟ اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو کیا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ کسی اجنبی سے اور عام آدمی سے لے جس کا اس پر ظلم سے دور دور کا بھی تعلق نہیں؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر ریاست نے یا حکومت نے آپ کے کسی پیارے کو اٹھایا ہے اور اس کے بارے میں بتا نہیں رہے تو ریاستی دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے عام لوگوں کو قتل کر دیا جانے لگے کہ فلاں کو مار دیں، فلاں کو مار دیں؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا پاکستان ان مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا بے گناہوں کا خون اتنا سستا ہو گیا؟ بے گناہوں کو مارنے والے، مرنے والا بھی مسلمان ہے، مارنے والا بھی مسلمان ہے۔ علامات قیامت میں سے میرے آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب نہ مرنے والے کو پتا ہوگا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بالکل میرے پیغمبر کی پیشین کوئی آج ہمارے سامنے اور پوری ہو چکی ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ یار اس کا کیا قصور ہے، میں اس کو کیوں مار رہا ہوں۔ اس کے ہینڈلر اور اس کے فیسیلیٹیٹر جو پیچھے بیٹھے اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کو مار ڈالا، وہ جا کے مار ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے تیرے باپ سے ظلم کیا، تیری ماں سے ظلم کیا، تیری بہن اور بھائی سے ظلم کیا، حالانکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے تمہاری قوم کے لوگوں کو تو مارا، تمہاری قوم قبیلے کنبے کے، تمہاری برادری کے لوگ بھی تو تمہارے بہن بھائی اور ماں باپ ہیں نا، ان کا بدلہ تم لوگ ان سے جا کے بے گناہوں کو مارا۔ نہ مرنے والے کو پتا میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا میں کیوں مار رہا ہوں۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور یہ آج ہمارے سامنے ہمیں بالکل یہ پیشین گوئی آپ کی پوری نظر آ رہی ہے۔ پھر اس میں کچھ بین الاقوامی حکومتیں بھی ملوث ہوتی ہیں جو نہیں چاہتی کہ کوئی ملک ترقی کرے، کسی ملک میں امن و امان، استحکام سیاسی ہو یا معاشی، اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت امن ہوتا ہے۔ جس معاشرے جس سوسائٹی میں امن نہ ہو وہاں پہ لوگ رہنا بسنا پسند نہیں کرتے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا سارا دولت مند اور انویسٹر سارے ہماری انویسٹمنٹ یہاں سے نکال کے بیرونی ممالک میں لیے جا رہے ہیں،
وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ امن نہیں ہے، جان اور مال محفوظ نہیں. کس کا کیا پتا کس وقت کو بھتے کی پرچی بھیج دے، اتنے کروڑ روپیہ دے دیں، اتنے لاکھ روپیہ دے دیں، اتنے ہزار روپیہ دے دیں، ورنہ آپ کا بیٹا اغوا کر لیں گے، آپ کی بیٹی اغوا کر لیں گے. کسی کی عزت اور ناموس پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس عزت اور ناموس کے لوٹنے والے دولت مند ہوتے ہیں اور وہ اپنی دولت استعمال کر کے نظام عدل کو خرید لیتے ہیں. قصور نظام کا ہے، اسلام کا نہیں. آج ہمارے یہاں یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں اس کی وجہ فساد، انتشار اور ناقانونیت ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اب عدل نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا. جب انصاف نہیں ملتا تو امن نہیں آتا، جب امن نہیں ہوتا تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. امن و امان ایک انسان کی انسانی اور بشری ضرورت اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس میں سے، بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اسے امن دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے شکایت کی، بدامنی کی، چوری و چکاری کی، ڈکیتی کی، غربت کی، افلاس کی، تنگ دستی کی. تو جناب حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، ان قریب ایک وقت آئے گا امن و امان کی یہ کیفیت ہوگی کہ حضر موت سے ایک عورت چلے گی 1000 سے زائد کلومیٹر کا سفر ہے، مکہ آئے گی، عمرہ کرے گی، طواف کرے گی اور واپس اپنے گھر چلی جائے گی. اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے جنگلی درندوں، بیٹھیوں کے. ان کا تو ڈر ہو سکتا ہے، نہ کسی انسان سے اسے اپنے مال کا خوف ہوگا، نہ اسے اپنی جان کا خوف ہوگا، نہ اسے اپنی عزت و عصمت کا خوف ہوگا. فرمایا تم دیکھو گے عنقریب کو وقت آئے گا لوگ زکات لے کر ڈھونڈتے پھریں گے، کوئی زکات لینے والا ملے تو کوئی زکات دینے والا بھی نہیں ملے گا. لوگ کہیں گے یار یہ زکات وصول کر لو، وہ کہے گا یار اگر بندہ کو مل گیا تمہیں مجھے بھی بتانا، میں نے بھی لینی ہے. اتنی افراد ختم ہو کر اس قدر دولت و ثروت کی ریت میں لو. فرمایا عنقریب ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ کسریٰ بن ہرمز، کسریٰ فارس کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے، تمہارے قدموں میں آئیں گے. حضرت علی پوچھتے ہیں من کسریٰ یا رسول اللہ، کس کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ اس دور کی سپر پاور، اس دور کا سب سے بڑی قوت اور طاقت، اس دور میں جس کا ڈنکا بجتا تھا، جس کی GDP شرح سب سے زیادہ تھی، جس کے لوگ وہاں پر دولت ہی دولت ان کو نظر آتی تھی. فرمایا کسریٰ بن ہرمز. کون کسریٰ؟ ایک ہی جو کسریٰ ہے، یہ عرب کے بادیہ نشین، یہ مسلمان چٹائیوں پر بیٹھنے والے، یہ اس پر حملہ کریں گے اور اس کے خزانے سارے مدینہ میں لا کے ڈھیر کر دیے جائیں گے. حضرت عمر کے دور میں یہ پورا ہوا. زکات والا معاملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں پورا ہوا. اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہی وہ اس عورت کے آنے کا بھی حضرت علی فرماتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے اور ایک رہ گئی ہے میرے پاس جو زندہ رہیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے پوری ہوتی ہے. پھر وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ پوری ہوئی کہ پورے اسلامی ریاست میں زکات لینے والا کوئی نہیں تھا، سارے دینے والے نظر آ گئے. وجہ کیا تھی؟ امن تھا، عدل تھا، انصاف تھا، احسان تھا. یہ دو اصطلاحیں اللہ نے بیان فرمائی، ایک عدل کی اور ایک احسان کی. عدل کا مطلب ہے پورا دینا. آپ کا سودا ہو گیا، مزدور سے مزدوری طے ہو گئی کہ آپ نے میرا یہ کام کرنا، میں 100 روپے آپ کو دوں گا. آپ اسے 100 روپے پورا دیں گے، آپ نے عدل کیا. لیکن آپ اس کی محنت دیکھ کے، اس کی ڈیووشن دیکھ کے، اس کی تعلق دیکھ کے، اپنے کام کے ساتھ وابستگی دیکھ کے آپ اسے 100 روپے دے دیں، یہ آپ کا احسان ہوگا. اسلام نے عدل کرنے کا حکم دیا لیکن احسان کو پسند کیا. احسان زیادہ درجے اور فضیلت والی بات ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. جس معاشرے میں عدل ہو
احسان ہو، انصاف ہو، اس معاشرے میں امن ہوتا ہے. اور جس معاشرے میں امن ہو وہاں نہ چلتے کسی کو گاڑیوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کے گولی نہیں ماری جاتی. کسی میں ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی کو گولی مار سکے، کسی کی کوئی اس کا تعارف اور اس کی پہچان پوچھ سکے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. عزت اور اکرام تو ہوگا. کیوں؟ اسلام کی تعلیم ہے من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان نہ ہو. المؤمن من امنہ الناس. مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امن پا جائیں، اس کی زبان سے امن پا جائیں، اس کے ہاتھ سے امن پا جائیں. گویا کہ کسی کو کسی دوسرے سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. پیارے پیغمبر نے اس معاشرے کی تشکیل کی اور مدینہ منورہ میں یہ معاشرہ پایا جاتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دعوت دی نا کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم. لا الہ الا اللہ پڑھو، عرب و عجم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے. اس وقت مکہ والوں نے ایک اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج یہ اعتراض مختلف الفاظ سے بالفاظ دیگر یہی اعتراض کسی اور انداز میں ریاست پر کیا جاتا ہے. مکہ والوں نے کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے کہا وقالوا، قرآن نے نقشہ کھینچا، وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اگر ہم تجھ پر ایمان لے آئے، اگر ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو لوگ تو ہمیں اچھل کے لے جائیں گے، لوگ تو ہمیں کھا جائیں گے، لوگ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. بالکل اسی طرح کا سوال 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جب علماء کرام وقت حکمران سے ملے تو اس نے کہا تھا اگر میں نے آپ کے اس قانون کو منظور کر لیا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، ظفر اللہ قادیانی کو وزارت خارجہ سے ہٹا دیا، تو امریکہ ہمیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں. اس وقت حکمران کا یہ جملہ تھا امریکہ ہمیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کو ہم اسی عزت و احترام سے رکھنا چاہتے ہیں جس عزت و احترام سے امریکہ اور یورپ کے کفار چاہتے ہیں. یہی اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. پیارے پیغمبر سے کہا گیا کبکار، انہوں نے کہا ان نتبع الہدى معك، اگر ہم تیرے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں، تیرے لائے ہوئے دین کو مان لیں تو کیا ہوگا؟ نتخطف من ارضنا، ہم سے ہماری زمین چھین لی جائے گی، ہمیں ہمارے وطن سے نکال دیا جائے گا، ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا، ہم سے زمین چھین لی جائے گی، ہم کیا کریں گے؟ قربان جاؤں، اللہ نے جواب دیا اولم نمکن لہم حرما آمنا. کیا انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کی جائے قیام امن کی جگہ نہیں بنائی؟ حرم کو ہم نے سرزمین حرم کو جائے امن نہیں بنایا. ان کو نہیں پتا ان کو اس بات کا کہ ساری دنیا میں ڈکیتی چوری ہوتی ہے، اور یہ مکہ والے جب جاتے ہیں علاقوں میں نکلتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، تجارتی کام کرے کے جاتے ہیں، ڈکیت اور ڈاکو ان کو لوٹنے لگتے ہیں تو یہ صرف ایک لفظ کہتے ہیں نحن حرمی انا حرمی، میں تو حرم سے ہوں بھائیان، میں تو بیت اللہ کا جوار میں پڑوسی ہوں، میں تو حرم کا رہنے والا ہوں. ڈکیت لوٹا ہوا مال واپس کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے حرم کو جائے امن نہیں بنایا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، سارے چاروں طرف سے ہماری طرف سے ان کے پاس رزق چنیدہ رزق نہیں پہنچتا، ان کے پاس رزق نہیں آتا. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. آپ مکہ سے ہجرت کر کے پہلے مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ
قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات. میں تم اس وقت کو یاد کرو جب زمین میں تم بہت تھوڑے تھے، کمزور تھے، اور تمہیں ڈر رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لوگ مار ڈالیں گے، تمہارا مال و جان لوٹ لیں گے، تمہیں یہ ڈر رہتا تھا. فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ رزق سے تمہیں نوازا، تمہیں رزق ملا پاکیزہ، یہ سارا کچھ اللہ نے تمہیں دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. مکہ والوں کو یہ جواب دیا ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، دنیا کے اس میں کھوئے ہوئے ہیں. اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں ہمارا ملک ڈوب جائے گا، ہم سے ہماری ریاست چھین لی جائے گی، ہم سے ہمارا ملک چھین لیا جائے گا، ہمیں یہاں سے بھگا دیا جائے گا اگر ہم نے اللہ کے رسول کو بات کی بات کو مان لی. آج بھی یہی سوچا، آج بھی یہی معاملات. اللہ اکبر. عرض کر رہا ہوں کہ امن انسانی، بشری، معاشرتی ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے. معیشت کے استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے امن ضروری ہے. لیکن امن آئے گا کیسے؟ ایمان کے بغیر امن نہیں آ سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے جی پھر یورپ کے ملکوں میں امن کیوں ہے؟ فلاں ملک میں وہاں تو ایمان نہیں ہے، وہاں پہ اگرچہ ایمان نہیں ہے لیکن انہوں نے ایمانی شرائط کو پورا کر رکھا ہے، عدل ملتا ہے، انصاف ملتا ہے، لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ ہے. اس وجہ سے اللہ کا رشتہ دار کوئی نہیں. اللہ نے قوانین بنائے ہیں، جو قوانین کا عمل کرے گا اللہ پاک اس کو وہ چیزیں عطا کر دے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا. تو ایمان کے بغیر امن نہیں، امن دو گے تو امن ملے گا. اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. دو ہی چیزیں، ایک معاشی استحکام، بھوک کا خاتمہ، اور ایک امن و امان، بد امنی کا خاتمہ، امن و امان کی ضرورت. اور اس کے لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی عبادت کرو، اس بیت اللہ کے مالک کی عبادت کرو. پھر وہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور جس نے خوف سے امن دیا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، خوف سے امن دیا، بھوک میں کھانا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے خلاصہ بیان کر دیا ان آیات کا. فرمایا من اصبح منکم معافی فی جسدی آمنا فی سربی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا. فرمایا تم میں سے جو شخص من اصبح منکم، اس حال میں صبح کرے، اس حال میں اس کا دل چڑھے، اس کی آنکھ کھلے، تین چیزیں، معافی فی جسدی، اس کا جسم تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، اس کا جسم صحیح سلامت ہو، اٹھ جائے، چل جائے، محتاجگی نہ ہو. آمناً فی سربی، اور اپنی جگہ پر امن سے ہو، اس کے گھر میں امن ہو، اس کے محلے میں امن ہو، اس کے معاشرے میں امن ہو، اس کے ماحول میں امن ہو. آمناً فی سربی، فرمایا عنده قوت یومی، اور اس کے پاس اس کے دن کا کھانا موجود ہو. ایک دن کا کھانا ہمارے پاس تو الحمدللہ مہینوں کا راشن موجود ہوتا ہے، سارے سال کی گندم اکٹھی ہوتی ہے، سارے سال کے چاول اکٹھے ہوتے ہیں، سارے مہینے کا دالیں اور گھی اور اناج ہمارے گھروں میں اکٹھا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا عنده قوت یومی، ایک دن کی غذا اس کے پاس موجود ہو. کیا فرماتے ہیں؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، فرمایا وہ بندہ جس کے لیے ساری دنیا جمع ہو گئی، اس کے پاس ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ امن اور صحت، عافیت اور ایک وقت کی روٹی کا ہونا، اتنی بڑی یہ نعمت ہے. سوچنے والی بات ہے. آج ہمارے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں ہے، تو سبب کیا ہے اس کا؟ اللہ اکبر. سبب کیا ہے؟ بدامنی، نا انصافی،
نظام عدل کی خرابی، لوگوں کے حقوق کی پامالی، اپنے فرائض سے غفلت اور فرائض کی عدم ادائیگی، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو برباد کرنے والی ہیں، معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں۔ یہ جو لوگ قتل کرتے ہیں اور مسلمان بن کے مارتے ہیں، ہم مجاہد ہیں، کبھی ان کو جہاد کا ترجمہ ہی نہیں پتا۔ جہاد ہوتا کیا ہے؟ جہاد کا معنی کسی کو مارنا نہیں ہے۔ میرے آقا کی سیرت دیکھیے، آپ کی جنگی فلسفے پہ غور کیجیے، آپ نے اپنے دشمن کو بھگایا ہے، مارا نہیں ہے۔ جب دشمن بھاگ بھاگ کے تک گیا، میرے آقا نے بازو کھول کے سینے سے لگایا۔ بڑی حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی داستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا، اسلام کا بدترین دشمن اور بدترین دشمن کا بیٹا، مکہ سے اس لیے بھاگ گیا کہ جہاں پہ محمد کی حکومت ہو وہاں مجھے مر جانا چاہیے، غیرت کے ساتھ مر جانا چاہیے، میں وہاں پہ رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کیا؟ اللہ نے فرمایا بھاگو، کہاں بھاگتے ہو؟ جس محمد کی حکومت سے بھاگتے اس کے قدموں میں نہ لا بٹھایا تو مجھے رب کس نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حالات بنے، حضرت اکرمہ آئے، میرے آقا نے دیکھا مرحبا بالباقی بالمہاجر، آپ نے تانا نہیں دیا، آپ نے تو اپنے صحابہ کو یہ بھی منع کر دیا کہ اس کے باپ کے بارے میں بھی کوئی نہ پوچھے، اس کے باپ کو بھی ذکر نہ کرے، اس کو اذیت ہوگی۔ ہمارا دین تو یہ ہے، ہمارا اسلام تو یہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اکثر دیکھا لوگوں کو، پتہ ہے بات ہو رہی ہے کسی بندے کی اچھائی میں بیان ہو رہی ہے، اب یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بچہ بندہ تھا، لیکن اس لیکن کے بعد جو تباہی مچتی ہے نا، یہ لیکن جو ہے ساری تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن کے بعد جو برائیاں کسی کو نہیں بھی پتا یہ وہاں پہ بیان کر دیتا ہے، جو اس میں نہیں بھی ہوتی یہ اس کو بھی بیان کر دیتا ہے کہ جناب مجھے پتا ہے، میرا اندازہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ وہاں سے گزر رہا تھا، سڑک کے پاس سے گزر رہا تھا اور اسلامیہ کالج سے تھوڑا آگے گیا تھا تو آگے سہنا تو یقیناً سہن میں بھی یہی ہوگا، میرا اندازہ ہے۔ یہ لیکن کے بعد کی داستان ہے سارا، جبکہ اسلام کی تعلیم کیا فرمایا اس کے باپ کا بھی ذکر نہ کرنا، اذیت ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے نبی، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ہائے میرے اللہ، میرے نبی کی تعلیم دیکھیے، کیا خوبصورت تعلیم ہے۔ فرمایا لوگوں سنو، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آپ لوگوں سے بڑا لمبا خطبہ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے اور کون سا یہ شہر ہے؟ صحابہ کرام خاموش، دم بخود کہ نہ جانے کوئی نام تبدیل نہ کرنا ہو، دن کا نام تبدیل نہ کرنا ہو، مہینے یا شہر کا نام تبدیل نہ کرنا ہو۔ آج آ کے کہتے ہیں جی اللہ اس کے رسول کو پتا ہے یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں یہ عرفہ کا دن ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہ جو ہے نا مہینہ ذی الحج کا مہینہ، امن کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی زبان سے موتی بکھیرے، صحابہ کرام نے سماعت کی جھولیوں میں بھرے، آپ نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، لوگوں تمہارے مال اور تمہارے خون تم پر ایسے ہی حرام ہے کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن تم پر حرمت والا ہے، فی شہرکم ھذا، یہ مہینہ حرمت والا ہے، فی بلدکم ھذا، یہ تمہارا ملک اور شہر یہ مکہ حرمت والا ہے۔ اس طرح ایک مومن کا مال اور خون تم پر حرمت والا ہے۔ بلکہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کو دیکھ کے میرے آقا کی زبان سے جملہ نکلا، آپ نے بیت اللہ نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے، ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔
کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی مسلمان کو بےعزت کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو مار ڈالنا وہ کتنا بڑا جرم ہے؟ آج اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیا قصور تھا؟ وہ بیچارے جو مزدور اس علاقے میں مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، راستے میں روک کے ان کو بسوں سے اتار کے گولیاں مارتی گئیں، پر کہا کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں جہاد کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایسے جہاد پہ بھی لعنت اور ایسے جہاد کے کرنے والے بھی لعنت۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام اطمینان کا دین ہے، عزت و احترام کے تحفظ کا دین ہے۔ قرآن نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی شخص کو مار ڈالا بغیر کسی عذر کے، بغیر قتل کے کسی کو قتل کیا، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، یہ ریاست کا کام ہے، عدالت اور حکومت کا کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بغیر اگر کسی نے مارا یا فساد کرتے ہوئے زمین میں مارا تو فرمایا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، پوری انسانیت کو جس نے بچا دیا، ایک مومن کو بچانا۔ اللہ اکبر، اس سے بھی بڑی بات میرے آپ نے فرمائی، فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مومن بغیر حق، کسی مومن کے ناحق قتل کرنے سے اللہ کے لیے یہ کئی زیادہ آسان ہے کہ ساری دنیا کو برباد کر دے۔ ایک مومن کا قتل اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک شخص کے قتل میں، ایک شخص کے قتل میں ساری دنیا ملوث ہو، 7 ارب 7.5 ارب انسان جتنے بھی موجود ہیں یہ سارے موجود ہوں، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، ایک بندے کو قتل دے گا۔ اور یہاں ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایک دن میں۔ اگر کفار میں مارے تو کوئی سمجھ آتی ہے، کوئی غیر مسلم مارے تو سمجھ آتی ہے، اسلام دشمن مارے، اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو مارنا، مسلمان کہلوا کر مسلمانوں کو مارنا، مسلمان بن کر مسلمانوں کا خاتمہ کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا اگر ساری دنیا اس گناہ میں ملوث ہو جائے اللہ سبھی کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس بات۔ اور پھر یہ بدلنے کی ایک وجہ تو دشمن کی طرف سے ہے نا، جنہوں نے اپنے زر خرید ایجنٹ پالے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، اغراض کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے جو ان سے پیسے لے کر کے اکٹھے کرتے ہیں، اور ایسے ایک طرف یہ بھی مسئلہ ہے، دوسری طرف ان کی وجوہات میں یہ بھی ہے ہمارا نظام عدل صحیح کام نہیں کرتا، مجرم کو بربقت سزا نہیں ملتی، لمبی تاریخ، ایک قتل ہوتا ہے 10 سال اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور جب فیصلہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جی چونکہ مجرم سزا بھگت چکا ہے لہذا اس کو بڑا کر دیا ہے۔ وہ جو بیچارے مقتول کے ورثاء یتیم بچے یا ان کے بھائی وہ پیسہ لگا کے وقت لگا کے اتنا لمبا مقدمہ لڑتے ہیں، کیا وہ اس لیے لڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ان لوگوں کا سزا جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور جو زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، بغاوت پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ان کا بدلہ اور سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، انہیں اذیت دے کر مارا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، پھانسی کے پھٹے پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف خدمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، دائیں ہاتھ کاٹ
کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹ دیا، بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں کاٹ دیا. یہ ڈکیت کی سزا ہے، ڈکیت کی، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اللہ نے مقرر کی ہے یہ ساری. اللہ اکبر. فرمایا او ينفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دینا، یہ سزا ہے ان کی. اللہ اکبر. ذالک لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فرمایا کہ دنیا میں ان کی سزا ہے اور آخرت میں عذاب عظیم الگ ہے. آخرت میں بڑا عذاب الگ ہے، دنیا میں ان کے لیے سزا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کیا جائے، یا اذیت کی موت مارا جائے، یا سولی چلایا جائے. یہ دنیا کی سزا ہے. کتنے دہشت گردوں کو سزا دی گئی ہے، کتنے دہشت گرد جو پکڑے جاتے ہیں، بڑا شور ہوتا ہے دہشت گرد پکڑ لیا، دہشت گرد پکڑ لیا، پھر بڑی عزت و احترام سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر ان کو یہ نظام عدل کی وہ خرابی ہے جو نوجوان نسل کو گمراہ کرتی ہے. یہاں سے پھر وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اسلام کے دشمن. اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. اور امن کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا، امن کے لیے ایمان چاہیے، امن کے لیے ایمان چاہیے. اللہ فرماتے ہیں فمن آمن واصلح، جو ایمان لایا اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. امن کے لیے شرک سے بیزاری ضروری ہے. آیت میں نے پڑھی نا آغاز میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین میں خلافت اور حکومت دے گا. كما استخلف الذين من قبلهم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی اللہ ان کو بھی حکومت دے گا. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اور ان کے لیے اس دین کو استقلال دے گا، ثابت کرے گا، قائم کرے گا جو دین ان کو پسند ہے. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. ایمان کے ساتھ عمل صالح. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرک کے بغیر امن، شرک کو چھوڑے بغیر امن نہیں ہو سکتا. امن چاہتے ہیں تو شرک چھوڑنا ہو، شرک کے اڈے چھوڑ دیں. خلافت کا وعدہ ان سے جو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ فرماتے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کے لیے امن کا وعدہ ہے. اور اس کے لیے باہمی اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے. دیکھیے بلوچستان میں یہ کیس ہو گیا، دہشت گردی ہو گئی. مارنے والے کون ہیں بڑے لوگوں کو پتا ہے، چھپے ہوئے پیچھے پس پردہ کون ہے ان کو بھی پتا ہے. اب یہاں پنجاب سے کچھ انتہا پسند آواز اٹھانے لگے، ان کو بھگا دو یہاں سے، جو بلوچی آتے کام کے لیے آئے ہیں ان کو بھگا دو یہاں سے. بھائی انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، انہوں نے آپ کو کیا نقصان دیا ہے؟ یہ اسلام تو قوت اور بھائی چارے کی تعلیم دینا. دشمن تمہارا کوئی اور ہے، اس دشمن تک تم پہنچتے نہیں ہو. میں نے تو ذکر کیا اس جگہ پہ، میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے بلوچستان کی جو بدنامی ہے نا، یہ کہیں بنگلہ دیش میں انقلاب کا نتیجہ نہ ہو. تو بنگلہ دیش میں بھارت نواز قوتوں کو بحیرہ غرب بھارت میں غرق کیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایجنسیاں اب پاکستان میں اس کا بدلہ چکانے کے لیے آئی ہوں. اس وقت کی ہندوستان کے حکمران خاتون حکمران نے کہا تھا کہ ہم نے آج نظریہ پاکستان کو بحیرہ ہند میں غرق کر دیا، بحر ہند میں ڈال دیا. اس وقت انہوں نے کہا. اور آج کہیں جب بنگلہ دیش میں یہ تبدیلی آئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی قوتیں دوبارہ پاکستان میں سرگرمی عمل ہو چکی ہیں. دشمن کو پہچاننا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اتقوا، پیارے پیغمبر نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست تو یہ ہے کہ وہ دشمن کو پہچانتا ہے، دشمن کو جانتا ہے، دشمن کا تعاقب کرتا ہے اور دشمن کے پیچھے بھاگتا ہوا بے گناہوں کو نہیں پکڑتا. ہم واقعہ وہاں پہ ہوا، سزا یہاں پہ دینے میں تل جاتے ہیں. یہ وہ انتہا پسندی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے.
ہمارے نوجوانوں نے صلاحیت کر چکی. اللہ اکبر. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر یہ فریضہ ہم ادا کر رہے ہوتے نا، امر بالمعروف اور نہی عن، امر بالمعروف بہت اچھا کام ہے. کسی دانا آدمی کا قول ہے امر بالنیکی کا کام حکم دینا بہت اچھا کام ہے، لیکن خود نیکی کرنا اس سے بھی اچھا کام ہے. برائی سے منع کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن برائی سے بچ جانا یہ اس سے بھی اچھا کام ہے. پہلے اپنے آپ کو برائی سے روکو، پھر دوسروں کو برائی سے روکو. پہلے خود نیکی کا کام کرو، پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دو. یہ کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی کام. اور ایک اور اس کا فلسفہ میرے آقا نے فرمایا، لوگوں کو اذیت دینے سے بچو، امن ساتھ. میرے آقا کا فرمان ہے اللہ اکبر، خیرکم، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے من یرجا خیر ویؤمن شر، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھے اور اس سے برائی کی امید نہ ہو. آپ کو کوئی دوست نظر آئے خیر ہے یار بہت اچھا بندہ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یہ بہترین شخص ہے. اور یہ کسی سے ڈھونڈنے کی بجائے پہلے ہمیں اپنے آپ کو یہ ڈالنا چاہیے نا، ہم اتنے خیر کے نمبردار ہوں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے خوشی کا اظہار کریں، یار یہ بندہ صاحب خیر ہے، یہ بندہ پیکر خیر ہے، یہ بندہ بھلائی بھلائی لائے گا، اس سے کوئی نقصان نہیں. خیرکم من یرجا خیر ویؤمن شر وشرکم من لا یرجا خیر ولا یؤمن شر، اور تم میں سے بدترین وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ ہو اور برائی کی امید ہو. اس کے شر سے بچنے کی پتہ ہو جانا کہ یار کمزور لوگ انہیں نہ کوئی یہ زبان کی بات کر جائے گا، یا کوئی تانا دے جائے گا، کوئی گالی دے جائے گا، کوئی تنش کر جائے گا، کوئی میرا عیب بیان کر جائے گا، یا اس کے شر سے بچ کے نا چھپ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، دائیں بائیں ہو جاؤ. جیسے میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی بدترین ہے کہ جس سے لوگوں کو خیر کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے بچنے کی امید نہ ہو. اللہ اکبر. حدود اللہ کا نفاذ نہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں قدم نہیں. کیوں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا؟ کیوں ڈکیت کا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمجھ سے نہیں کاٹا جاتا؟ کیوں قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا؟ مقتول کا کیا قصور ہے اس کو مارا گیا، کیوں اس کو قتل نہیں کیا جاتا؟ مقتول کے قاتل کو اللہ کی حدیں نافذ کریں گے. میرا کہنا فرمایا ہے اللہ کی ایک حد نافذ کرو گے نا، ایک حد، تو 40 دن کی بارشوں سے جو سبزہ جو خیر زمین سے نکلتی ہے نا، ایک حد نافذ کرنے سے اس سے زیادہ تمہیں بہتر فائدہ ہوگا. ہم نے حدود اللہ نافذ نہیں نہ کی، بارش تھوڑی سی ہوتی ہے تو بھائی زیادہ ہو جاتی ہے. آج پھر ایک بار پورے ملک میں سیلاب کی کیفیت بنی ہوئی ہے، بارشیں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. اور یہ بارشیں جو ہمارے لیے خیر کا باعث ہونی چاہیے تھی، یہ بارشیں ہمارے لیے شر کا باعث ہو رہی ہیں. پتہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال، ہماری بدعمالیاں، امر بالمعروف نہ کرنا، نہی عن المنکر کا فریضے سے غفلت برتنا، باقی خیر خائی نہ ہونا، حکمران رعایا کے دشمن، رعایا حکمرانوں کی دشمن، حکمران رعایا کے بارے میں برا سوچتے اور رعایا حکمرانوں کے بارے میں برا سوچتی. کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ میرے اگر ایسا حکمران جو عوام پر ظلم کرے اس کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے. فرمایا جب تک وہ نماز پڑھتا ہے بغاوت نہیں کرتا، بغاوت صبر کرنا ہے، وہ ظلم کرتا ہے صبر کرنا ہے. یہ امام کائنات کا فرمان ہے، کسی فلسفی اور دانشور کا فرمان نہیں ہے، امام کائنات کا فرمان ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈا لے کے لاٹھ لے کے پیچھے چڑے رہتے ہیں، نہ ہماری زبان سے کوئی مقبول نہ ہمارے ہاتھ سے. برائی کی برائی پر ہمیں ہر بندے میں برائی نظر آتی ہے اور ساری اچھائیوں کا پیکر ہم ہوتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. معاشرتی امن کے لیے فتوے لگانے سے بعد آئے، یہ فتوا بازی خارجیوں کا کام ہے. وہ کفر کے فتوے، انہوں نے حضرت علی پر بھی فتوا لگا دیا کفر کا، حضرت امیر معاویہ پر بھی کفر کا فتوا لگا دیا اور لگا جنہوں نے اللہ کا یہ کافر ہو گئے ہیں ان سے لڑنا فرض ہے. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہوئی، کیوں جنگ نہروان برپا ہوئی، کیوں حضرت امیر معاویہ سے لڑائی ہوئی؟ فتوے کی وجہ سے. فتوے نہیں لگانے چاہیے.
اسلام کی تعلیم اس کو سمجھیے، اسلام کے پیغام کو سمجھیے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر غور کیجیے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی ہمارا دین ہے کیا۔ امن تب قائم ہوگا جب ایمان لائیں گے، ایمان تب لائیں گے جب ایمان کے بارے میں آگاہی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔